السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج آف اسلام میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل اور وادی تیہ کے بارے میں کہ کس طرح بنی اسرائیل ایک کھلے میدان میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل اصل میں ملک شام کے رہنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ مصر آ گئے تھے اور مصر میں رہنے لگے۔ اس کے بعد فرعون جو ہے وہ ان پر بادشاہت کرتا رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل کو پار کر لیا اور فرعون اس میں غرق ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ آپ واپس ملک شام چلے جائیں، اور ملک شام میں اس وقت عمالقہ نامی ایک قوم نے تسلط اختیار کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل عمالقہ نامی قوم سے جہاد کریں، جنگ کریں، اور اپنا اصلی وطن جو کہ ملک شام ہے وہاں پر جا کر رہیں۔ وہ لوگ مصر سے چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو ان کو علم ہوا کہ عمالقہ جو قوم ہے وہ بہت بڑی زور اور قوت والی ہے۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے بالکل صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ وہ اس میدان کے اندر 40 برس تک سرگرداں و پریشان پھرتے رہے اور ان کو گھر پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اگرچہ یہ میدان مصر اور شام کے درمیان ہے لیکن اتنا بڑا مفاصلہ نہیں تھا، صرف تقریباً 10 میل کا کوئی فاصلہ ہوگا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو سزا دینی تھی تو 40 سال تک یہ چلتے رہے لیکن کسی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ وہ صبح کو چلتے تھے اور شام کو کسی جگہ پر ٹھہر جاتے تھے، لیکن صبح جب وہ اٹھتے تھے تو وہ اسی جگہ جو ہوتے تھے جہاں سے صبح انہوں نے چلنا شروع کیا ہوتا تھا۔ اس طرح چلتے چلتے ان کو 40 سال گزر گئے، اور یہ میدان ایسا تھا کہ اس کے اندر نہ درخت تھے، نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی پہاڑ تھے کہ ردی یا گرمی سے بچا جا سکے، اور اس کے اندر کوئی چشمہ، کوئی پانی وغیرہ کا بھی خاص انتظام نہیں تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی پانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو ہے وہاں پر 12 چشمے جاری کر دیے جن سے ان کا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہاں پر کوئی درخت وغیرہ نہیں تھا کہ اس کے سائے کے اندر وہ دن گزار سکے، تو انہوں نے جب سائے کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل بھیج دیا، وہ دن بھر ان پر سایہ کیے ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے کھانے کا تقاضا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر من اور سلوہ ان کو دیا گیا۔ من کیا تھا؟ وہ درختوں پر ترجبین جو کہ ایک شیرین چیز تھی، وہ بکثرت پیدا کر دی گئی اور وہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اس کو من کہا گیا۔ اور بٹیریں ان کے پاس آ کر جمع ہو جاتی تھی، ان سے بھاگتی نہیں تھی، یہ لوگ ان کو پکڑ لیتے، ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلوہ کہا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ کو جتنا کھانا ہے وہ کھائیں، بقدر جتنی ضرورت ہے آپ کو اتنا خرچ کریں، ان کو جمع نہیں کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے حرص کے مارے ان کو بھی جمع کرنا شروع کیا تو وہ گوشت جو ہے وہ سڑنا اور گلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے رات کو اندھیری کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو آسمان میں ان کے محلے میں ان کی جگہ پر ایک عمودی شکل کی روشنی جو ہے وہ کر دیتے، تو یہ رات بھی سورج کے بجائے روشنی میں جو ہے وہ بسر کیا کرتے تھے۔ آخرکار انہوں نے تنگ آ کر اس ترجبین یعنی کہ من و سلوہ سے تنگ آ کر انہوں نے یہ شکایت کی کہ ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو دال چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ چیزیں چاہیے تو آپ کسی گاؤں یا شہر کے اندر چلے جائیں۔ تو اس پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 57، 58، 59 کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو تفصیل کے ساتھ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک